چوتھا دیکھنا ہوتا ہے جس میں نہ ضرورت ہوتی ہے نہ شہوت ہوتی ہے، ایک بائی دا وے کسی کام کی خاطر بس دیکھ لینا، نظر کا اٹھ جانا، تو اس میں پھر انسان محتاط رہے، اس کے بارے میں خود جج کرے کہ کس حد تک ضرورت ہے۔ اس کو ایگزیکٹ پن پوائنٹ کرنا یہ خود انسان کے اپنے کرنے کا کام ہے۔ تو عورتیں بھی مردوں کو ضرورت کے تحت تو دیکھ ہی سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب گاڑی کا ڈرائیور ہے، اب اگر نہیں دیکھیں گی تو وہ کیسے پہچانیں گی کہ میرا ڈرائیور کون ہے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی گاڑی میں جا کے بیٹھ جائیں یا کسی بھی ڈرائیور کے پیچھے چل پڑیں، کوئی بھی آ کر ان سے کہہ دے میں آپ کا ڈرائیور ہوں اور آنکھ بند کر کے چلی جائیں، یہ تو ناممکنات میں سے ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو ضرورت کے تحت عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں، اور دیکھنے میں نسبتاً نرمی ہے اس کے مقابلے میں جو کہ مردوں کی عورتوں کو دیکھنے میں ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی مرد کا مرد سے سطر کیا ہوتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اسی طرح عورت کا بھی عورت سے سطر ہے، عورت کا عورت سے سطر ہے، اور یہ وہی ہے جو کہ مرد کا مرد سے ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ شرعی عذر کے علاوہ کوئی شدید شرعی عذر ہو، اس کے علاوہ عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے سامنے بھی اپنے جسم کا یہ حصہ کھولیں۔ اب بچہ ہونے میں یا کوئی اور ایسی شدید مجبوری ہے، اس کو نکال دیجئے، نارمل زندگی کی بات کی جا رہی ہے۔ عورتیں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم عورتوں کے سامنے بھی نہ کھولیں۔ اب اگر مساج کروانا ہے یا جیسے ویکسنگ وغیرہ کروائی جاتی ہے تو اس میں بس اتنا حصہ کھولا جا سکتا ہے کسی دوسری عورت کے سامنے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جنہیں کہ جتنا الاؤڈ ہے۔ گھٹنے سے اوپر جو ران ہے جس کو تھائی کہتے ہیں وہ نہیں کھولی جا سکتی۔ اسی طرح عورتوں کا گلے ملنا جس کو کہ معانقہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ معانقہ لفظ بنا ہے عنق سے، گلے سے، کہیں سے آتے ہیں یا بہت دن کے بعد جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو بعض خواتین گلے ملتی ہیں، اس میں احتیاط یہ رکھنی چاہیے کہ بس گلے ہی ملیں، یعنی کہ جسم کو بالکل جسم کے ساتھ جوڑ دینا، یہ خود عورت انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے، یہ چیز خود اس کو اچھی بھی نہیں لگتی، یعنی کہ عورت کا عورت کے ساتھ بھی بہت زیادہ جسم کو ملانا یہ پسند نہیں کرتی عورت۔ اجنبی عورتوں کے ساتھ اگر گلے ملنا ہے تو بس گلے تک جسم کو دور رکھ کر گلے ملا جا سکتا ہے۔ ابھی عورت کے ساتھ عورت کے سطر کی جو ہم نے بات کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناف سے اوپر کا جسم ہر وقت کھول کر عورتیں پھریں، کوئی بھی ایسے نہیں کرتا، کون کرتا ہے؟ لیکن یہ جو ریلیکسیشن رکھا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عورتیں ماں بنتی ہیں، بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے، تو احتیاط کے باوجود بعض دفعہ تھوڑا بہت اگر خواتین کے سامنے کوئی اگر تھوڑا بہت جسم اگر کھل جائے تو اس میں پھر اتنی سختی اور اتنی پابندی نہیں ہے، لیکن ناف سے لے کر گھٹنے تک اس پر پابندی ہے۔ ہرگز بھی دوسری عورتوں کے سامنے یہ حصہ نہ کھولا جائے۔ ویکسنگ وغیرہ کروانا جہاں تک اس قسم کی چیزوں کا یا مساج کروانے کا تعلق ہے تو اتنے اور طریقے آج موجود ہیں کہ یہ کام خواتین خود اپنا کر سکتی ہیں، خود اپنی صفائی کر لیں، ان حصوں کو نہ کھولیں۔ اور ایک ہی بستر میں عورت اور عورت کا سونا بھی منع ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے شیطان کوئی خلل اندازی کرے آ کر اور وہ ہم جنس پرستی کی طرف لے چلے، جس کو انگریزی میں لیسبینزم کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو سحاق کہتے ہیں، سین ہا الف قاف، سحاق۔ ایک نارمل عورت کو تو یہ باتیں ناممکن لگتی ہیں، لیکن یہ بھی چیز ایک وبا کی طرح سے آج دنیا میں بہرحال پھیل رہی ہے، اس کا وجود ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ کوئی پیرانوائڈ نہیں ہو رہا، کوئی یہ نہ کہے کہ کیا پیرانوائڈ قسم کی باتیں ہیں، کہاں تک گندگی جا رہی ہے، نہیں، گندگی کو اوائڈ کرنے کی باتیں ہیں۔ جیسے میڈیکل ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں جن کو کہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے، قرآن بھی اس طرح سے حکیم ہے، یوں سمجھے کہ بالکل کلینکل انداز میں قرآن اور حدیث ہم کو بتا دیتی ہے کہ بے حیائی کی اور زنا کی وبا سے، اس کی بیماری سے تم کو بچنے کے لیے کیا کیا پریکاشنز کرنے ہیں، تو جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ سب بتا دی گئیں۔ اب جو اپنے بچنے کے لیے ان کو پڑھے گا
وہ یقین کر لے گا، اور جس کو اعتراض ہی کرنا ہے وہ تو کوئی میڈیکل جرنل کے اوپر بھی اعتراض کر سکتا ہے، کسی میڈیکل بک کے اوپر کہ کیا بے حیائی کی باتیں لکھی ہیں میڈیسن کی کتابوں کے اندر. تو میڈیسن کی کتابوں میں بے حیائی کی باتیں نہیں لکھی ہوتی، ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. تو قرآن اور حدیث نے بھی ایجوکیٹ کیا ہے، ہم کو علم دیا ہے، تعلیم دی ہے. اب آگے کچھ اور احکامات آ رہے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مردوں کے مقابلے میں حسن زیادہ دیا ہے، لہٰذا اب خواتین پر ذمہ داری بھی اضافی ڈالی جا رہی ہے. تو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں. اس لفظ زینت کو سمجھ لیتے ہیں. زینت کیا ہے؟ ہر عورت انسٹنکٹیولی سمجھتی ہے زینت کس کو کہا جاتا ہے. قدرتی خوبصورتی عورت کی زینت ہے، اس کا جسم، اس کی شکل. کراؤننگ گلوری بالوں کو کہا جاتا ہے، کراؤننگ گلوری. اور حقیقت ہے کہ عورت سراپا زینت ہے. اگر الگ الگ لوگوں سے پوچھا جائے کہ عورت کو اپنے جسم کا کون کون سا حصہ ڈھانپنا چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا کیا آپ کو آرام ملیں گی؟ جنرل اوپینین کیا ملے گا، یا ڈفرینٹ لوگوں کی رائے کیا ہوگی کہ عورت کیا چیز ڈھانکے؟ سب سے پہلے کیا چیز؟ بال، سینہ. یقیناً سینہ مرد کی توجہ کھینچتا ہے اپنی طرف. جی اور بتائیے. چہرہ، یا اگر اس نے میک اپ یا زینت کی ہوئی ہے تو الگ الگ آپ کو آرام ملیں گی. تو بس جو ایک تصور ہے زینت کا اس کو لے لیجئے. اس میں بہت بال کی کھال نکالنے کی بھی ضرورت نہیں. سمپل چیز جو کہ ایک نارمل پرسیپشن ہے لوگوں کے اندر زینت کس کو کہا جاتا ہے، اور ہم خوب سمجھتی ہیں کہ زینت کس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ اس کو چھپا لیں. یقیناً عورت کا جسم زینت میں آتا ہے، بال بھی آتے ہیں، اور جسم کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے جو کاسمیٹکس استعمال کیے جاتے ہیں جن کو میک اپ کہتے ہیں، وہ بھی زینت ہی زینت ہے یقیناً. سورہ اعراف میں کپڑوں کو، لباس کو بھی زینت کہا گیا ہے. وہاں فرمایا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. تو میک اپ بھی زینت ہے، لباس بھی زینت ہے، اس کے علاوہ زیور، یہ تمام چیزیں بھی زینت ہیں. تو فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. اب سوال یہ ہے کہ یہ میک اپ کے آئٹمز یا یہ زیور یا یہ لباس اگر یہ دکان میں کہیں سجا ہوا ہو، کہیں ڈسپلے ہو رہا ہو، تو کیا اس کو چھپا لینا چاہیے؟ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو مت دکھاؤ. حقیقت ہے کہ یہ چیزیں اپنی ذات سے کچھ اٹریکٹیو نہیں. ایک لپسٹک کہیں اگر رکھی ہے دکان کے اوپر، وہ اپنی ذات سے کچھ بھی پرکشش نہیں کسی مرد کے لیے. وہ تو عورت ہے جو کہ ان چیزوں کو سجا دیتی ہے. دیکھا جائے تو ہم بجائے کہ یوں کہیں کہ لپسٹک عورت کو زینت دیتی ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورت لپسٹک کو زینت دیتی ہے. کوئی زیور کا سیٹ ہے کسی دکان میں سجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن اتنا اچھا تو نہیں جتنا کہ عورت کے اوپر اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیور کو عورت سجا دیتی ہے. زیور اپنی زینت کے لیے عورت کا محتاج ہے. کپڑوں کا بھی معاملہ یہی ہے. کپڑے بازار میں کوئی جوڑے لٹک رہے ہوں، کیا اتنے خوبصورت لگیں گے؟ عورت سجا دیتی ہے اس کپڑے کو. لہٰذا زینت سے مراد وہ اعضاء ہیں، زینت سے مراد وہ اعضاء ہیں جن پر زینت استعمال کی جائے. بازار میں یہ چیزیں رکھی ہوں اور مرد ان کو دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں. جا کے دیکھ لیں، لپسٹک دیکھ لیں، سونے کا زیور دیکھ لیں، جو جی چاہے دیکھ لیں، کپڑے دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں. حرج اس وقت ہے کہ جب مرد عورت کو اس زینت کے ساتھ دیکھیں، تو ان اعضاء کو چھپانے کو کہا جا رہا ہے جن پر کہ زینت کی جاتی ہے. تو میک اپ کو چھپا کر نہیں رکھنا، اس ہستی کو چھپانا ہے جو ان تمام چیزوں کو استعمال کرے، یعنی عورت کا جسم اور اس کے وہ حصے جن پر زینت استعمال کی گئی ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے اہتمام سے، جتنے شوق سے عورتیں بنتی سنورتی ہیں، مرد اتنا اہتمام نہیں کرتے. عورت کی فطرت میں ہے خود کو سجانا، خود کو سنوارنا.
پرانے زمانے میں جب کوئی سونے کے زیور بھی شاید نہ ہوتے ہوں گے تب بھی ہم کو بتایا جاتا ہے کہ سیپیوں کے زیور بنا کرتے تھے، شیل سے یا پتھروں سے، یا جو کوڑیاں ہوتی ہیں کوڑیوں کے زیور بنا لیا کرتی تھیں خواتین. تو کسی نہ کسی طرح بہرحال عورت اپنے آپ کو سجانا چاہتی ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر، انسٹنکٹ کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. مرد اتنے اہتمام سے تیار نہیں ہوتے. کہیں شادی میں جانا ہو زیادہ وقت عام طور پہ کس کو لگتا ہے؟ کون پہلے تیار ہوتا ہے اور کون بعد میں؟ مرد جلدی ہی تیار ہو جاتے ہیں عام طور پہ. اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں یقیناً. بعض خواتین ہیں جو 5 منٹ میں تیار ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور مرد ان کے میاں نکل ہی نہیں چک رہے ہوتے کسی طرح سے. یہ بھی ہوتا ہے لیکن کم. زیادہ تر خواتین کو وقت لگتا ہے سجنے میں اور سنورنے میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فیشن انڈسٹری میں خواتین کے لیے جو فیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان کا میک اپ، ان کی کریمز، ان کا زیور، ان کا کپڑا، جوتا، ہینڈ بیگ، ہر چیز خواتین کی زیادہ بکتی ہے مردوں کے مقابلے میں. تو فرمایا کہ اپنی زینت کو وہ چھپا کے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں، ظاہر نہ کریں. الا، ایکسیپشن، استثناء کیا ہے؟ ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو کہ خود ظاہر ہو جائے. اب یظہرو کی بات نہیں کی جا رہی، سوائے اس کے کہ جس کو کہ وہ خود ظاہر کریں، ظاہر ہو جائے، خود بخود کوئی چیز ظاہر ہو جائے، ایکسیڈنٹلی، حادثاتی طور پہ ہو سکتا ہے. جیسے بعض دفعہ جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کو تجربہ ہوا ہوگا، گھر میں اگر کوئی نامحرم ہے اچانک سامنا ہو جاتا ہے بغیر کسی ارادے کے، تو اب کوئی چیز اچانک اس طرح ظاہر ہو گئی تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو حسن ہے وہ 7 پردوں میں بھی چھپ نہیں سکتا پوری طرح سے. ایک خوبصورت عورت کتنا بھی پردہ کر لے اس کی خوبصورتی کا احساس ظاہر ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. تو ظاہر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں. الا ما ظہر منہا کے اندر وہ چیزیں جو کہ عام عادت کے طور پہ کھلی رہتی ہیں، مثال کے طور پہ ہاتھ یا پاؤں یا قد ہے کسی عورت کا، وہ تو نہیں چھپ سکتا. یا اگر اس کا جسم متناسب ہے تو وہ کتنا بھی اپنے آپ کو ڈھانکتی ہے بہرحال ایک احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کشش ہے. یا آنکھیں ڈھانکنا یہ بھی بہت دقت میں ڈال دے گا عورت کو، راستہ نظر نہیں آ سکے گا اس کو. تو یہ چیزیں تو پھر اگر یہ نظر آتی ہیں تو ان پہ کوئی اللہ کے ہاں پکڑ نہیں. یا یہ کہ اچانک ہوا سے کپڑا اڑ جائے اور زینت پر کسی کی نظر پڑ جائے، یا اٹھتے بیٹھتے چادر میں سے جسم کی ساخت کچھ نمایاں ہو جائے، تو یہ چیزیں تو چھپانی ممکن نہیں. تو فرمایا الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے. اور جب ہاتھ کھلے ہوں گے ہو سکتا ہے اس میں کوئی انگوٹھی ہو، کوئی چھلا ہو، کوئی چوڑی ہو یا تھوڑی بہت مہندی ہو. اب اس میں بھی جو ہاتھوں کی زینت ہے، آج کل آپ دیکھیں کہ مہندیوں کے بھی طرح طرح کے ڈیزائنز آ گئے ہیں. اب اگر کسی عورت کو یہ لگتا ہے کہ میرے ہاتھ بہت ہی سجے ہوئے ہیں اور خود ہی اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے ہاتھ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اب یہ اس کا تقویٰ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. اگر ایسی جگہ وہ جا رہی ہے کہ جہاں بہت زیادہ اس کی توجہ ہاتھوں کی طرف ہوگی، اگر وہ چاہے تو ٹھیک ہے، اس زینت کا بھی تھوڑا سا احساس کر لے، چھپا لے اس کو. اگر مردوں سے بات چیت کرنے جانا ہے تو نہ اتنی ساری انگوٹھیاں پہن کر جائے. لیکن عام طور پہ چونکہ یہ چیزیں کھلی ہوتی ہیں، ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، تو ہاتھوں کی زینت بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اگر مہندی لگی ہے یا کوئی چوڑی، کوئی چھلا ہے ہاتھ کے اندر تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس پر بھی پابندی نہیں. آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. خمر کا لفظ آ رہا ہے، خمر کے معنی ہیں ایسی چیز جس سے دوسری چیز چھپ جائے، کور ہو جائے. اسی لیے نشہ آور اشیاء کو خمر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عقل کو ڈھانک لیتی ہیں. الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو کہ عقل کو ڈھانک لے، یعنی وہ نشہ آور چیز ہے.
خمر کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا یہ خمار کی جمع ہے، خمار، خا میم الف را۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس لفظ خمار کو سمجھیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں پردے کے بارے میں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بال ڈھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ بال کور کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 ایکسٹریم یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس صرف بال ڈھانکنے ہیں، چھوٹا سا اسکارف بعض دفعہ لے کر یوں بالوں کے اوپر ٹائی کر لیا جاتا ہے، یہاں سے صرف اتنے سے بال کور کر لیے جاتے ہیں۔ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں صحیح حکم کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے لفظ خمار کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ عرب خواتین کے لباس کا حصہ ہوا کرتا تھا خمار۔ جیسے کہ ہم کسی سے کہیں کہ تم ہیٹ پہن لو، ہیٹ، تو وہ ہیٹ کہاں پہنے گا؟ سر کے اوپر۔ اگر ہم کہیں گلفز پہن لو، گلفز کہاں پہنے گا؟ ہاتھ میں پہنے گا۔ اگر ہم کہیں کہ تم مفلر پہن لو، کہاں پہنے گا؟ ہم کہیں موزہ پہن لو، کہاں پہنے گا؟ کیا یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو کہ تم ہیٹ سر پر پہنو، موزہ پاؤں میں پہنو؟ کہتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جو یہ لباس کا حصہ ہے اسی جگہ ہی پہنا جاتا ہے۔ اگر کسی کو موزہ سر پہ پہنا ہوا دیکھیں اور ہیٹ پیر میں پہنے ہوئے دیکھیں تو پریشانی میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ تو ہمیں کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ تم ہیٹ سر پر پہنو، مفلر گلے میں پہن لو، تم گلوز ہاتھ میں پہن لو، تم موزہ پاؤں میں پہن لو۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس کو کہاں پہننا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے عربوں کے ہاں خمار جو ان کی عورتیں سر پر پہنا کرتی تھیں، انداز کیا ہوتا تھا جس کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے بکل باندھ لیں۔ خمر یا خمار پہننے کو نہیں کہا جا رہا کہ اب تم خمار پہننا شروع کر دو، خمار تو پہنا ہوا ہے ہی، مسئلہ کہاں ہے؟ خمار کو پہننے کے انداز پہ۔ تو خمار کو پہننے کا صحیح اسلامی طریقہ ہے جو کہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ خمار تو ہے ہی، سروں پر پہنا ہی کرتی تھیں وہ، انداز یہ ہوتا تھا کہ سر پر ڈال کر پلو پیچھے کی طرف پھینک دیا کرتی تھیں۔ یہ آپ نے کشمیری عورتوں کا انداز دیکھا ہوگا، یا کبھی آپ نے دیکھا ہو کچھ گاؤں وغیرہ میں وہ سر کو تو کور کرتے ہیں یوں کر کے، پھر یہ جو دونوں پلو ہوتے ہیں ان کو پیچھے پھینک دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کان، پھر یہ گلا اور سینہ، یہ سب ایکسپوزڈ ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، سر کور ہوتا ہے لیکن دوپٹہ پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ علی جیوبہن، اپنے اوڑھنیوں کے آنچل اپنے سینوں پہ ڈال لو، آگے کر لو، اپنے آپ کو آگے سے چھپا لو تاکہ گلا، سینہ، کان وغیرہ کھلے نہ رہیں، آگے کا حصہ ڈھک جائے، زینت چھپ جائے گی۔ اب یہ خمار یہ ڈھانکنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جسم کو۔ جب کوئی کپڑا جسم ڈھانکنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو لازمی طور پہ اس کپڑے کو اتنا غف، اتنا موٹا تو ہونا چاہیے کہ وہ ڈھانک لے۔ اگر بالکل ہی باریک کپڑا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، شفون ہے، جارجٹ ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس سے کہ کچھ ڈھک نہیں سکتا، تو خمار کا مقصد حاصل نہ ہوا۔ تو خمار یہ موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے، ان کے ہاں بھی موٹے کپڑے کا ہوتا تھا، باریک کپڑے کا نہیں ہوتا تھا۔ اگر موٹے کپڑے کو لے کر اس کو بٹ لیا جائے، چن دیا جائے رسی کی طرح، تو بھی مقصد حاصل نہیں ہوگا، تو بھی زینت نہیں ڈھکے گی۔ لہٰذا خمار جس کو کہ ہم سمجھے دوپٹہ، دوپٹہ جس کو ہم کہتے ہیں، دوپٹہ کہاں سے آیا ہمارے لباس کے اندر؟ یہ خمار ہی ہے دراصل۔ اس کا دوپٹے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت کا اس طرح سے جسم ڈھک جائے، تو دوپٹے کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موٹے کپڑے کا بنایا جائے، باریک کپڑے کا نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، سی تھرو نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب سورہ نور نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کو پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائیں۔
انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو. ہر ایک اٹھی، کسی نے اپنا کمر پٹا کھولا، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنا لیا. ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ دیے اور موٹے کپڑے کے دوپٹے بنائے. داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی. ململ سمجھتے ہیں؟ مزلن، ٹرانسپیرنٹ کپڑا ہوتا ہے، ویری لائٹ. آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھ کو دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر اس سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم نہ جھلکے. کیسے ایک باپ جیسے شفقت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرے. اتنا خوبصورت انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی امت کی خواتین کا کتنا آپ نے لحاظ کیا، کیسے ان کی شرم، ان کی حیا، ان کی عزت، ان کے حسن کی آپ نے حفاظت فرمائی. جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اور آپ پر اعتماد ہوگا، جیسے کہ باپ پر اعتماد ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر بیٹیاں کیسے اعتماد کرتی ہیں نا باپوں کے اوپر، آنکھ بند کر کے کہ باپ سے بڑھ کر کون میری حفاظت کرے گا. اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر، ہم سکھ لوگوں کی بات نہیں کر رہے، اکثر و بیشتر باپوں کا کیا رویہ ہوتا ہے بیٹیوں کے ساتھ، کیسے بچاتے ہیں، کیسے ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو باپ سے بڑھ کر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کا یہ رشتہ ہوگا اس کا دل تو خوشی اور فخر سے بھر جائے گا کہ میرے رسول نے میرا کتنا خیال کیا، کیسے انہوں نے میری حفاظت فرمائی. تو اس چیز سے ہم کو پتہ چلا کہ گھروں کے اندر بھی بہت باریک باریک دوپٹوں کا پہننا بہرحال پسندیدہ نہیں ہے. ایک درخواست یہاں پہ آپ لوگوں سے کرنی ہے کہ ہر سٹیج پر دیکھیے فتووں کی بات مت کیجیے گا، فتووں کی بات مت کیجیے گا. اس وقت اللہ سے صرف اور صرف تقوی کی دعا مانگیے، صرف تقوی کی کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اللہ تو میرے نفس کو میرا تقوی عطا کر دے اور تو مجھ کو پاک کر دے. تو بہترین ہے جو میرے نفس کو پاک کرے، تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے. ان چیزوں میں اگر ہم بہت زیادہ فتووں کی تلاش میں پڑیں گے تو یوں سمجھیں کہ ہم اسٹیگنیشن پر جا کر پہنچ جائیں گے. سمجھیں کہ ایک طرح سے معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی پھنس کے رہ جائے گا، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، فتوے ہی فتووں کی تلاش میں رہ جائیں گے، عمل ہو نہیں سکے گا. تو اس وقت بس تقوی کو لے کر آئیے. آپ اپنے گھر کو امیجن کیجئے، اپنے محرم مردوں کو امیجن کر لیجئے اور آپ سوچ لیجئے کہ محرم مردوں کے سامنے بھی دوپٹہ باریک بہتر ہے یا دوپٹہ موٹا بہتر ہے. خود انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب جو ہے وہ مل جائے گا. اور غیر محرم مردوں کے سامنے تو باریک دوپٹے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، خود سوچ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ہر عورت میں غیرت رکھی ہے، ہر عورت میں حیا رکھی ہے. حیا عورتوں میں زیادہ ہے اور غیرت جس کو ہم کہتے ہیں وہ مردوں میں زیادہ ہے. جو مرد ان آیات کو پڑھیں وہ بھی اپنی محرم خواتین کو تصور میں لے آئیں اور وہ سوچ لیں کہ وہ کیا چاہیں گے کہ ان کی محرم خواتین باریک باریک کپڑوں، باریک باریک دوپٹوں میں غیر محرم مردوں کے سامنے کھڑی ہوں. کیا مرد کی غیرت گوارا کرے گی؟ کسی باپ کی، کسی بھائی کی، یا کسی شوہر کی یا کسی بیٹے کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس کی محرم عورت اس طرح دوسروں کی نظروں کے سامنے ہو؟ ہم اس وقت سامنے والے کی نظر کی بات ہی نہیں کر رہے کہ وہ کیسے دیکھے گا. ہم یہ نہیں فرض کر رہے کہ سب دیکھنے والے بدماش ہیں، یہ نہیں کہہ رہے. ہم تو فوراً جمپ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں کیا مطلب؟ کیا دیکھنے والے آوارہ ہیں؟ کیا دیکھنے والے بدماش ہیں؟ کیا وہ گندی نظر سے دیکھیں گے؟ ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے. ہم تو صرف اپنے اینگل سے بات کر رہے ہیں، ایک عورت ہونے کے ناطے یا کسی محرم عورت کا محرم ہونے کے ناطے بات کی جا رہی ہے کہ یہ غیرت ہی نہیں گوارا کرتی کہ اس طرح باریک باریک لباس میں عورتیں مردوں کے سامنے کھڑی ہوں جا کر. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں جو میں نے نہیں دیکھی. اللہ کے رسول نے اس لیے نہیں دیکھی کہ ان 2 کا وجود اس زمانے میں نہیں تھا، یہ بعد میں مستقبل میں یہ 2 کیٹیگریز بنتی. فرمایا ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے.
مراد ہے ظالم حکمرانوں کے ظالم عامل. ظالم عامل ہوتے ہیں نا جو لوگوں سے ٹیکس وغیرہ کلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو مار مار کے ان سے جبراً ٹیکس وصول کریں گے یا ان پہ ظلم اور ستم کریں گے اپنے ظالم حکمرانوں کی کہنے پر، تو وہ جہنم میں جائیں گے ظلم کی وجہ سے. اور دوسری قسم آپ نے فرمائی جہنم میں جو آپ نے دیکھی، وَنِسَاءٌ اور عورتیں، کاسیاتن کپڑے پہننے والی، عاریاتن بے لباس، کپڑے پہننے کے باوجود ایسی جیسے کہ کچھ نہ پہنا ہو، ممیلاتن مائل ہونے والی، مائلاتن مائل کرنے والی، خود بھی غیر مردوں پر رجھتی ہیں اور غیر مردوں کو بھی اپنے اوپر رجھانے کی کوشش کرنے والی عورتیں. رؤوسہن سر ان کے کیسے ہیں، کأسنمۃ البخت المائلہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ٹیڑھے ہیں، یعنی خاص ناز اور ادا ہے ان کی، ایسے اپنا حال حلیہ بناتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی نظروں کی کشش کا باعث بنیں، دوسروں کی نظروں کا مرکز بننا چاہیں. فرمایا ایسی عورتوں کے بارے میں لا يدخلن الجنۃ نہیں داخل ہوں گی جنت میں، ولا یجدن ریحھا اور نہ وہ جنت کی خوشبو پائیں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور تک آ رہی ہوگی. تو بے پردہ اگر ہے، چاہے نماز پڑھتی ہو، چاہے روزے رکھتی ہو، چاہے تہجد کا اہتمام کرتی ہو، یہاں بتا دیا گیا لا يدخلن الجنت نہیں داخل ہوں گی وہ جنت میں، اور جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی. تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے پردہ کرنا یا پردہ نہ کرنا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا داؤ ہے جو کوئی کھیلتا ہے، اپنی جنت کو داؤ پہ لگاتا ہے. اور یہ فتویٰ دینا اور فیصلہ دینا یہ ہمارا کام نہیں کہ کون جائے گا کون نہیں. ہم تو صرف حدیث کی بات کر رہے ہیں، جو علم ہم کو دیا گیا اس کی روشنی میں یہ صورتحال ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے. اب بات یہ ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ٹھکانہ خود بنا لے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے، یہ تو چوائس ہے. کسی کے سر پہ سوار ہو کے تو نہ پردہ کروایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کے سر پہ سوار ہو کے اس کا پردہ اتروایا جا سکتا ہے، دونوں کام نہیں کیے جا سکتے. تو جس کے اندر ایمان آ گیا وہ خود ہی فیصلہ کرے گا. جہاں تک زینت کی بات ہم نے کی، تھوڑی سی بات اس پہ اور کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ زینت اختیار کرنے میں جو پابندیاں ہیں وہ بہت کم ہیں. عورتوں کو کھلی آزادی ہے، سجائیں سنواریں، زیور، کپڑا، میک اپ، بال جو جی چاہے کریں، بس چند چیزوں کا خیال رکھیں. یہ ممنوعات ہیں، ان سے روکا گیا ہے. ایک تو یہ کہ زینت اختیار کرنے میں مرد کی مشابہت نہ ہو، اس طرح اپنے آپ کو تیار نہ کریں کہ دیکھنے والے کو ایک نظر میں دھوکا ہو جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت. یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مرد کی مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. تو اس کی ممانعت ہے. دوسری چیز، جسم کو اس طرح سے گودنا کہ اس پہ ٹیٹوز آ جائیں، اس کی ممانعت ہے. جسم کو گودنا، پرماننٹ ٹیٹوز ہوتے ہیں نا، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اندر وہ کچھ رنگ وغیرہ بھر دیتے ہیں کھال کے اندر، ایک مستقل تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے وہ چیز، اس کی اجازت نہیں ہے. پہلے کوئی اور طریقے اختیار کرتے تھے، آج کل سنا ہے کاسمیٹک سرجری کے ذریعے بھی ٹیٹوز کر دیے جاتے ہیں کہ وہ شاید پرماننٹ کوئی آئی لائنر ڈال دیتے ہیں یا پرماننٹ کوئی کلر ڈال دیتے ہیں لپس کے اندر. واللہ عالم، یا آپ لوگ شاید جو ڈاکٹرز ہیں آپ میں سے وہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ٹیٹو اس کی اجازت نہیں. اب وہ بچے جو چوئنگم میں سے ٹیٹو نکال کر لگاتے ہیں، اب آپ پوچھیے اس کی اجازت ہے جی؟ اب اللہ کا واسطہ بچوں کی جان پہ مت سوار ہو جائیے گا جا کر کہ جہاں آپ نے ان کے ہاتھ میں وہ چوئنگم کا ٹیٹو دیکھا اور آپ جو ہیں وہ اپنے تقوی کا ہتھیار لے کر اور ان کے پیچھے پڑ گئیں. اس کی بات نہیں کی جا رہی، کچھ نہ کچھ اسٹکر چپکا لیتے ہیں وہ ہاتھوں کے اوپر. پرماننٹ ٹیٹوز کی بات ہے، مستقل چیز کی. اسی طرح زیب و زینت میں چہرے سے متعلق جس چیز کی سختی سے ممانعت آئی ہے احادیث میں، وہ ہے بھووں کو بنانا، آئی بروز. آئی بروز کو
حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل نہ چھیڑا جائے. پتلی ہیں موٹی ہیں چھوڑ دیں، اللہ نے بنائی الحمدللہ جیسی بھی ہیں. اگر کوئی ایب نارمیلٹی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ آئی برو جس کا کہ مقام آنکھ کے اوپر ہوتا ہے یہاں پر، اگر کسی کو لگتا ہے کہ میری جو یہ بھویں ہیں یہ اتنی چوڑی ہیں کہ یہ یہاں پر آئی لٹس کے اوپر آ رہی ہیں، پپوٹوں کے اوپر آ گئی ہیں، یا اتنی چوڑی ہیں کہ بالکل مردوں جیسی مشابہت اس کے اندر لگنے لگ گئی ہے، تو اس کو کچھ فقہاء نے اجازت دی ہے کہ تھوڑا سا ان کو یعنی کہ ایک تھوڑا کم کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایب نارمیلٹی کم ہو جائے اس کی. اگر مردوں جیسی لگ رہی ہیں تو وہ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو بعض لوگوں کی بھویں ہیں یہ بیچ میں مل جاتی ہیں ناک کے اوپر آ کر. اب یہ ناک کے اوپر کا جو حصہ ہے یہ بھووں کا مقام نہیں ہے، یہاں پر آئی برو نہیں ہوتی. تو اگر کسی کی بھویں بیچ میں ملتی ہیں اور وہ یہاں سے بال صاف کر لیتی ہے کوئی عورت، اس کی اجازت ہے، یہ کر سکتی ہے. لیکن بھووں کو حتی الامکان نہیں چھیڑنا چاہیے، حتی الامکان، اس لیے کہ وعید بہت سخت ہے. لعنت فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو کہ اپنی آئی بروز کو اتنا باریک کر لیتی ہیں یا بالکل صاف کر کے اور نئے سرے سے اس کے اوپر بھویں بنا لیتی ہیں. یہ پسندیدہ نہیں. تو یہ ایک چیز ہے جس کا خیال رکھیں کہ آئی بروز کو پہلے پلک کرنا، ان کو بالکل صاف کر دینا، اور بالکل صاف کرنے کے بعد پھر پینسل سے بنانا، اس کی تو اجازت نہیں. اس کی ایک ضد ہوتی ہے اپوزٹ. بعض خواتین ہوتی ہیں ان کی آئی بروز میں بال ہوتے ہی نہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، یا بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں. تو اگر کسی کے آئی بروز ہیں ہی نہیں قدرتی طور پہ، یا بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں، اور وہ اگر پینسل سے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیتی ہیں تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. خود سے نہیں نوچے انہوں نے، ان کی تھی ہی نہیں، اور اس میں اگر وہ بنا لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں. اس آئی بروز کے بھووں کے حوالے سے کچھ اور سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی خاتون کے چہرے پر بہت بال ہیں تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ بھی بھووں ہی کی ضمن میں آتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہدایات موجود ہیں. ایک خاتون آئیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور کہنے لگی کہ میرے چہرے پر بہت بال ہیں، مردوں کی طرح بال تھے. کچھ خواتین کے بعض دفعہ ہارمونل پرابلمز ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ کوئی ٹینڈنسی ہی ہوتی ہے بہت زیادہ بالوں کی، تو ہونٹ کے اوپر مونچھوں کی طرح بال ہوتے ہیں، یا یہاں چن کے اوپر داڑھی کی طرح بال نکل آتے ہیں، یا یہاں گالوں کے اوپر بھی بہت لمبے اور بہت زیادہ جو ہیں وہ بال ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا ہی اس عورت کو مسئلہ تھا، تو اس نے آ کر پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں کیا کروں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اذیت دینے والی چیز کو دور کر دے، یعنی ہٹا دو ان بالوں کو. تو الحمدللہ اس چیز کے بارے میں فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں کہ عورت کے چہرے پہ اگر فالتو بال ہیں وہ ان کو ہٹا سکتی ہے. چاہے آپ بلیچ کریں، چاہے آپ ویکس کریں، چاہے آپ لیزر کروائیں، جو جی چاہے کریں، ہر طریقہ اس کا الاؤڈ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب ہم کہاں پر پہنچے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ریموو کرنے کی سختی سے ممانعت ہے. وہ ہیں بھووں کے بال، ان کو بالکل نہیں ریموو کرنا، ہاتھ نہیں لگانا. کچھ بال ایسے ہیں کہ جن کو دور کرنا یہ دین کا حصہ ہے، جیسے انڈر آرمز، یعنی زیر بغل جو بال ہوتے ہیں وہ، یا زیر ناف، انڈر آرمز، انڈر لیگز، ان بالوں کو دور کرنا چاہیے، ان کو ہٹا دینا چاہیے 40 دن میں کم از کم ایک دفعہ، ورنہ جتنا ریگولر ان کو دور کیا جائے اتنا اچھا ہے، بہتر ہے. یہ تو خاص ہم کو حدیث میں یہ انسٹرکشنز، یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ ان بالوں کو مونڈ دو، ان کو صاف کرو. اب بیچ میں کیٹیگری رہ گئی ہے کہ جن کے بارے میں نہ ہاں ہے نہ ہے. چہرے کے بالوں کے بارے میں بھی ہم کو عائشہ رضی اللہ عنہا کا فتویٰ مل گیا. اب باقی رہا ہاتھ پیروں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، باقی جسم کے اوپر بال، تو اس میں نہ ہاں ہے نہ ہے. کوئی ریموو کر لے تو بھی ٹھیک ہے، جیسے ویکسنگ عام طور پہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں، یا تھریڈنگ کہتے ہیں، جو مرضی کہہ لیں. تو یا لیزر کے ذریعے سے کوئی اپنے جسم کے فالتو بال ہٹانا چاہتی ہے عورت، تو ممانعت نہیں ہے. کسی نے، کسی فقیہ نے، کسی عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ عورت اپنے جسم کے فالتو بال نہیں ہٹا سکتی. بعض لوگوں نے کہا کہ ہر رواں جو ہے وہ دعا دیتا ہے، تو ہم ایک جسم کا بال بھی کیوں ہٹائیں؟ تو یہ نہ ہو کہ وہ روحوں کی دعا لیتے لیتے وہ شوہر کی بد دعا جو ہے وہ پڑھنے لگ جائے. شوہر کا بھی حق ہوتا ہے، اور یہ چیز پھر عورت کی زینت میں شامل ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی طرح نہ لگے، صاف ستھری لگے، اس کا جسم جو ہے وہ بالوں سے صاف ہو.
تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں زینت کی ہوئیں۔ اب جہاں تک لباس کی بات ہے، لباس میں بھی پھر ہم فتوے کی بات نہیں کر رہے، ہم تقوی کے لیول پر بات کریں گے۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بہت باریک یا ٹرانسپیرنٹ یا سی تھرو یا بہت ہی ٹائٹ، بہت تنگ لباس عورتوں کے سامنے بھی نہ پہنیں تو بہتر ہے۔ بس بات کیا کی جا رہی ہے؟ بہتر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس میں جب عورتیں اس طرح ایکسپوز کرتی ہیں دوسری عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو، تو بعض دفعہ پہ دیکھنے والی خواتین کے اندر بھی احساس کمتری یا اس قسم کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے، تقویٰ یہی ہے کہ خواتین بھی خواتین کے سامنے ایک مناسب لباس پہنیں۔ یہ ہمیں کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ خواتین جو کہ پردہ کرتی ہیں، بعض دفعہ وہ اپنا عبایا وغیرہ اتارتی ہیں تو اندر سے جو لباس نکلتا ہے وہ بھی حیا کے تقاضوں کو پامال کرنے والا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو خواتین بھی خواتین کے سامنے منی سکرٹس یا بہت لو نیکس یا اس قسم کے لباس نہ پہنیں تو بہتر ہے۔ محتاط بات یہی ہے۔ گھر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے دوپٹے پہننے ضروری ہیں۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں بچیاں، بیٹیاں یا مائیں یا بہنیں اپنے باپوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے اس طرح بغیر دوپٹوں کے پھریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب سکارف جو پہنا جاتا ہے اس کو بھی ایسے پہننا ہے کہ بال بھی ڈھک جائیں اور آگے سے سینہ بھی چھپ جائے، سینہ بھی ڈھکے۔ صرف بال کور کرنا مقصد نہیں، فرمایا کیا ہے؟ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے خمار وہ سینوں کے اوپر لے کر آئیں۔ سینے کو بھی دراصل ڈھانکنا ضروری ہے۔ اب یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ صرف ایک سکارف یوں پہن لیا جاتا ہے، بال تو کور کرتے ہیں لیکن پھر سلیوز بھی آدھی ہوتی ہیں، اور ٹی شرٹ یا شرٹ جو ہوتی ہے صرف وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے، آگے سے جسم کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں۔ سکارف کم از کم اتنا ہونا چاہیے جو یوں سمجھے کمر تک تو کور کر لے، ویسٹ تک جو ہے ڈھانک لے۔ اور زینت جس کی بات کی گئی ہے، اب اس کے آگے مزید کیٹیگریز آ رہی ہیں کہ زینت یعنی میک اپ، کپڑا، زیور، اس طرح کی زینت کے ساتھ کن کن مردوں کے سامنے عورت آ سکتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں، الا سوائے لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ مختلف محرم رشتوں کی کیٹیگریز آ رہی ہیں، پھر اپنی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے زینت کس حد تک کس محرم رشتے کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے، یہ اپنا اپنا لیول ہر عورت خود بہتر سمجھتی ہے۔ سب کے سامنے جو رشتے آ رہے ہیں ان کے سامنے زینت ظاہر کرنے کا لیول الگ الگ ہوگا۔ سب سے پہلی بات کی گئی ہے شوہر کی۔ زینت دکھانے کا اولین مستحق اور زینت کا ہدف، زینت کا ٹارگٹ ہی عورت کا شوہر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس کی مانند ہو۔ تو جس طرح جسم اور لباس میں کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اسی طرح شوہر کے لیے بیوی پوری کی پوری زینت ہے اور اس میں کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور شوہر کے لیے ہر طرح سے تیار ضرور ہونا چاہیے۔ شوہر کے لیے زینت کرنا، اور جو شوہر کے لیے عورت زینت کرتی ہے اس کا درجہ ایک طرح سے مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ کوئی اگر جنگ پہ جاتا ہو تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، اور آپ اگر اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہو رہی ہیں تو ثواب ملے گا یا ویسٹ آف ٹائم ہے؟ بہت ثواب ملے گا، بہت اجر ہے اس میں بھی۔ جس طرح مجاہد جو ہوتے ہیں وہ جغرافیائی حدود کی، جغرافیکل ٹیریٹریز کی حفاظت کرتے ہیں اور دشمن سے بچاتے ہیں مسلمانوں کو، اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی اخلاقی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں تاکہ شیطان کے حملوں سے ایک دوسرے کو بچایا جا سکے۔ جتنا بیوی اپنا خیال رکھے گی،
شوہر کے جنسی جذبات کا جتنا وہ خیال رکھے گی، جتنا اس کے لیے آراستہ ہوگی، جتنا اس کے لیے تیار ہوگی، انشاءاللہ تعالی شوہر کی نظر کی اتنی ہی حفاظت ہو سکے گی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی عورت بھلی لگے اور اس کی محبت دل میں آتی محسوس ہو تو اسے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے اور اس سے صحبت کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے آدمی کے دل سے اس عورت کا خیال جاتا رہے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب جو عورتیں شوہر کے لیے زینت نہیں کرتی، خود نقصان اٹھاتی ہیں۔ اللہ کا حکم سمجھ کر، ثواب سمجھ کر یہ کام کریں۔ دل نہیں چاہتا، وقت نہیں ملتا تو نکالیں وقت اور اللہ کی خاطر یہ کام کریں اور زینت اختیار کریں۔ تو شوہر کے سامنے جو زینت ظاہر کرنے کا لیول ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ہر عورت خود سمجھتی ہے۔ پھر دوسری کیٹیگری، او آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے بھی وہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی کہ سگے سوتیلے باپ اور باپ سے اوپر کے رشتے، نانا اور دادا، وہ بھی آبا ہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ماموں کا اور چچا کا ذکر نہیں آ رہا۔ تو جو لوگ صرف قرآن ہی سے قرآن کو سمجھنے کی دلیل دیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف قرآن سے سمجھو اور حدیثوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، تو ان کو تو پھر چاہیے کہ وہ کہیں کہ دادا، نانا، چچا، ماموں یہ سب نامحرم ہیں۔ لیکن کبھی سنا ہم نے قرآن میں تو نہیں لکھا کہ چچا اور ماموں سے بھی، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار کر سکتی ہو۔ یقیناً یہ بات ہے، یہ تو ہم کو حدیث ہی سے پتہ چلتی ہے۔ صحیح ستہ میں اور مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی اپنی روایت ہے کہ افلاح ایک صحابی تھے، ان کے ہاں آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ چونکہ پردے کے احکامات آ چکے تھے اس لیے حضرت عائشہ نے اجازت نہ دی۔ تو جو افلاح صحابی آئے تھے انہوں نے کہلا بھیجا کہ تم تو میری بھتیجی ہو، تم تو میری نیس ہو، کیونکہ میرے بھائی ابو القیس کی بیوی کا تم نے دودھ پیا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک طرح سے رضائی رشتہ بن رہا ہے نا، دودھ شریک رشتہ بن رہا ہے، دودھ والا رشتہ بنا۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس میں تامل تھا کہ یہ ایسا رشتہ ہے بھی کہ اس میں پردہ اٹھا دینا جائز ہو۔ تامل تھا یعنی کہ وہ بھی یقین نہیں تھا ان کو کہ میں اس طرح اپنے یہ رضائی چچا کے سامنے میں آ سکتی ہوں یا نہیں آ سکتی۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں۔ تو حدیث نے ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ ہاں ماموں، چچا، سوتیلے سگے یا رضائی دودھ کے رشتے سے وہ سب بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں، آبا کی کیٹیگری کے اندر۔ تو فرمایا او آبائہن، یعنی والد کے سامنے بھی میک اپ، زیور، کپڑا اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں۔ او آبائی بعولتہن، یا شوہروں کے باپ، جس کو ہم سسر کہتے ہیں، فادر ان لا۔ سسر محرم ہوتا ہے، اگر طلاق ہو جائے تو بھی سسر محرم ہی رہتا ہے۔ اور سسر میں یعنی کہ شوہر کا باپ اور شوہر کے نانا دادا، یعنی کہ باپ سے اوپر کے جو رشتے ہیں وہ سب اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، آبائی بعولتہن کے اندر۔ اگلی کیٹیگری او ابنائہن، یا ان کے اپنے بیٹے، یعنی سگے بیٹوں کی بات ہے، بیٹے بھی محرم ہیں۔ او ابنائی بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے، مراد ہے سوتیلے بیٹے۔ اگر شوہر کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے تو وہ بھی محرم ہی ہوں گے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائی۔ اپنے بھائی کے اندر سگے بھائی، سوتیلے بھائی، دودھ شریک بھائی سب شامل ہیں۔ اور اخوان کے ساتھ ہننا کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اپنے بھائی۔ ابھی سگے سوتیلے دودھ شریک بھائیوں کی بات ہے، یہ خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد بھائیوں کی بات نہیں کی جا رہی۔ کزنز جو ہیں وہ محرم نہیں ہیں، کزنز کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح
شوہر کے والد یعنی سسر تو محرم ہیں، لیکن شوہر کے بھائی محرم نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جاؤ۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، خاوند کے رشتہ داروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟